واقعی عبد الرحمن بھائی، اس چیز کا تصور تو میں اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی زندگی میں دولت دیکھی ہی نہیں. ہاں، زیبا بتا رہی تھی شاہ بابا کے بارے میں مجھے. انڈسٹری میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک مقررہ ٹائم سلاٹ تک اداکاری کے جلوے بکھیرے اور پھر منظر عام سے غائب ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے ایسی شاندار پرفارمنسز دے گئے کہ ان کے چلے جانے کے باوجود بھی لوگ انہیں بھولے نہیں اور نہ ہی شاید کبھی بھول پائیں گے. انڈسٹری کے سینئر اداکار خالد ظفر اکتوبر 1953 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور گریجویشن کامرس میں مکمل کیا. خالد نے تمام تر زندگی شہر کراچی کی خالص تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارتی. خالد ظفر کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ٹی وی کو اوائل میں جوائن کیا اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد عوام میں مقبول ہوئے. خالد نے کیریئر کا آغاز 1973 میں 20 سال کی عمر سے کیا. خالد ظفر کے شاندار کردار اور بحیثیت اداکار ان کی پرفارمنس مسئلہ کشمیر پر بننے والے ڈرامہ مقدمہ کشمیر میں دیکھی گئی، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے رہائشی عبدالاحد کا کردار ادا کیا، جو وادی میں ہونے والے مظالم اور بربریت کے خلاف انصاف کی درخواست کے لیے عدالت در عدالت ٹھوکریں کھاتا ہے، جو اپنے گھر میں گھسنے والے بھارتی فوجیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے مزاحمت کی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے. یہ ڈرامہ بہترین ڈائریکشن اور بے مثال ڈائلاگز کی وجہ سے بے حد مقبول ہوا. خالد کے ساتھ کاسٹ میں سہیل ملک، طلعت اقبال، کامران مفتی، سحر گل، امتیاز تاج اور انور سولنگی شامل تھے. مل سکتی ہے آپ کو نوکری کسی پرائیویٹ اسکول میں اسکول ٹیچر کی، اور تنخواہ ہوگی یہ کوئی 1000-1200، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی. اس ڈرامے سے خالد ظفر کو خاصی مقبولیت نصیب ہوئی، جس نے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی. خالد نے اپنی اداکاری میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کر دی. ڈرامہ مقدمہ کشمیر میں کشمیر کا مقدمہ جانفشانی اور کمال مہارت سے لڑنے کے بعد خالد پی ٹی وی کے ڈرامہ آندھی میں ایک ناتواں بچی کے ماموں کے کردار میں جلوہ گر ہوئے. یہ وہ کردار تھا جو بہنوئی کی وفات کے بعد اپنی بہن اور بھانجی کا واحد سہارا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے. ماموں نشے کا عادی ہوتا ہے اور اسی علت کی وجہ سے وہ زبان کا بھی کڑوا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس ڈرامے میں ایک طرف ماموں کے گھر جہاں اس کی بہن اور بھانجی سخت حالات سے لڑتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں گھر میں ماموں کی شکل میں مرد کی موجودگی پر اطمینان سے ہوتے ہیں. ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی ماں اور بیٹی جن کے گھر کا سربراہ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، ایک طرف مرد کی گھر میں حاکمیت اور اس کی موجودگی باعث راحت سمجھی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بیوی کی اپنے شوہر کو محکوم اور غلام بنانے کی کوشش اس کی بیٹی کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیتی ہے. ڈرامہ کی کاسٹ میں خالد ظفر کے ساتھ شکیل، سکینہ سمو اور مینا نقوی شامل تھیں. کر دی تو نے شروع اپنی بکبک. کتنی دفعہ میں نے تجھ سے کہا کہ دیکھ، صبح صبح مجھے غصہ مت دلایا کر. آخر نشے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں. اس کردار کو بھی عبدالاحد کے کردار کی طرح خوب سراہا گیا، جس نے خالد ظفر کو انڈسٹری میں بطور اداکار اپنے قدم جمانے میں مدد فراہم کی. ان کی اداکاری کو کس قدر سراہا جا رہا تھا، اس بات کا ثبوت ان کو یکے بعد دیگر ملنے والے ڈراموں کی صورت میں ملا، اور جلد ہی وہ پی ٹی وی کے کلاسک ڈرامہ میں جلوہ گر ہوئے. پاکستان کی تاریخ میں صف اول کے لکھاریوں میں ایک فاطمہ ثریا بجیا کے روشن دماغ اور خیالات کی وسیع دنیا سے جنم لینے والا شاہکار ڈرامہ گھر ایک نگر پی ٹی وی سے نشر ہوا. اس ڈرامے میں خالد یوسف کے کردار میں قدرے دھیمے اور متوازن شخص کے روپ میں نظر آئے. فاطمہ ثریا بجیا نے چونکہ خاندانی اقدار اور روایات کو قریب سے دیکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے ڈراموں میں بھی اس کا پرچار کرتی نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرتی مسائل پر بھی قلم کو جنبش دی. یہ ڈرامہ بھی معاشرتی مسئلے پر مبنی تھا، جس میں برصغیر کے روایتی رشتے بالخصوص ساس بہو کے رشتے کو دکھایا گیا، ساتھ ہی پرانی اور نئی نسل کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا گیا. ڈرامے کی کاسٹ میں عذرا شیروانی، جہاں آرا ہئی اور خالد بن شاہین شامل تھے. سکندر مما کوٹ گئے ہوئے ہیں؟ اچھا، ایسا کریں کہ وہ آئیں تو ان سے کہیں کہ واپسی میں میرے گھر آ جائیں. جی اماں جی، 1 منٹ. 2000 کی دہائی میں خالد ظفر معاشرے کو لاحق مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے 2010 میں جیو کے ڈرامہ ٹوٹے ہوئے پر میں صبغت اللہ بن کر آئے. صبغت اللہ گھر کا وہ سربراہ ہے جس کے لیے غیرت اور حمیت جیسے الفاظ سب سے اہم ہیں. وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور محدود ذرائع ہونے کے باوجود اپنے کنبے کو احسن طریقے سے پالتا ہے. اس کی 2 بیٹیاں اجیاں اور نمرہ 2 الگ شخصیات کی مالک ہیں. اجیاں کے لیے دولت سب کچھ ہے اور اس کی زندگی کا واحد مقصد امیر ہونا ہے، جبکہ نمرہ کے لیے گھر والوں کی عزت کا
تحفظ اولین ترجیح ہے جس کے لیے وہ اپنی خواہشات کا گلا بھی گھونٹ سکتی ہے۔ اجیاں اور نمرا کا کردار عائزہ خان اور انوشا عباسی نے کیا، جبکہ دیگر کاسٹ میں سمیع خان، محب مرزا، حسن احمد اور سیما سحر شامل تھیں۔ اس نے ہمیں دونوں کے فن سے سبکدوش کر دیا۔ یہ دستور تو ہمارے نبی نے بھی نبھایا تھا۔ ویسے بیٹیاں ہوتی گھر کی رونق ہے، بہویں بھی تو گھر کی رونق ہے۔ 2016 میں خالد ظفر جیو کہانی سے نشر ہونے والے ڈرامہ جورو کا غلام میں نمودار ہوئے، جس میں انہوں نے مترا کے والد کا کردار ادا کیا۔ مترا کے والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور مترا ہمیشہ اپنے والد سے سوال کرتی ہے کہ انہوں نے امی کو کیوں چھوڑا۔ سچائی جاننے کی کشمکش میں مترا کنفیوز دکھائی دیتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی سخت مزاج معظم اور اس کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ معظم اس وقت سے سخت مزاج ہو جاتا ہے جب اس کی بہن اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور محلے دار اس کے گھر پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اسے عورت سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ بات بات پر اپنی دوسری بیوی سے بحث کرتا دکھائی دیتا ہے۔ معظم کا یہ رویہ اس کے بچوں اور ان کی زندگیوں پر بھی برا اثر ڈالتا ہے اور پھر معظم کینسر میں مبتلا ہو کر آخری ایام میں بچوں سے معافی مانگتا نظر آتا ہے۔ معظم اور مترا کا کردار محمود اسلم اور انم تنویر نے کیا، جبکہ دیگر اداکاروں میں غزالہ بٹ، کنور ارسلان، اسد صدیقی، فاطمہ کنور، سعدیہ غفار، منال خان اور نتاشا حسین شامل تھیں۔ ویسے بھی اتنے برسوں کی محرومی جو ہے نا، چہرے پر موجود مایوسی کی لکیروں میں بھر جاتی ہے اور آنکھیں تو جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ خالد ظفر اپنے ہنر کا سکہ منوانے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے بہت سے ڈراموں میں مختلف کردار ادا کیے۔ خالد ظفر نے 90 کی دہائی میں اپنے سفر کا آغاز کیا جو پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ انہوں نے اپنی جداگانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنی الگ پہچان بنائی۔ خالد ظفر نے اداکاری کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کے شعبے میں بھی تباہ آزمائی کی اور کراچی میں ندا اسٹوڈیوز کے نام سے پروڈکشن ہاؤس بنا دیا۔ 2018 میں سینئر اداکار کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ اس کو دیکھ کر جہاں ایک طرف ملک میں موجود قانون نافذ کرنے والوں کی نااہلی پر رونے کا دل کیا، دوسری طرف سینئر اداکاروں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک نے بہت اذیت پہنچائی۔ خالد ظفر التجائیہ انداز میں چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجر سندھ اور صدر پاکستان سے درخواست کر رہے تھے کہ ان کا گھر جو انہوں نے 45 سال کی جمع پونجی سے بنایا تھا ان پر با اثر لوگوں کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا ہے، لہٰذا فوری اقدامات کرتے ہوئے انہیں گھر واپس دلایا جائے۔ خالد ظفر کو شاعری اور ادب سے خوب لگاؤ ہے۔ وہ ادبی محفلوں اور مشاعروں میں شرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پرائیویٹ چینلز کی آمد کے بعد دوسرے اداکاروں کی طرح خالد ظفر نے بھی پرائیویٹ چینلز کا رخ کیا اور اداکاری کے جوہر بکھیرے، مگر ان کی کامیابی اور شہرت کا صحرا ہمیشہ پی ٹی وی کے سر جائے گا کہ پی ٹی وی نے خالد ظفر کے چہرے سے پاکستانیوں کو متعارف کروایا۔ تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کیا صرف اس لیے کہ صرف اپنی ماں سے ایک ملاقات کے بعد میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گی، مجھے الزام دو گی۔